العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ گزشتہ روز ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور یہ بات سنی تھی کہ کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور کن پر روزہ فرض نہیں ہے۔ کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اس کے لیے ہم نے 3 باتیں پڑھی تھی۔ نمبر 1، اس کے اندر عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد ہم نے وہ پڑھا تھا کہ کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو اس شخص پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر رکھ لیتا ہے تو عزیمت پر عمل کرتا ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم وہ 2 بندوں کا پڑھیں گے، ان 2 عورتوں کے حوالے سے پڑھیں گے کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ پہلی بات، پہلی وہ خاتون اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے تخفیف کی ہے، معاف کر دیا اس کو۔ کیا چیز؟ الصوم والصلاۃ، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا۔ یعنی مسافر سے آدھی نماز اور مسافر کو روزہ نہ رکھنا یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، رخصت ہے، اسے چاہیے اس کو قبول کرے۔ نمبر 2، جو ہمارا موضوع ہے جو اس حدیث کے اندر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اور فرمایا کہ حاملہ عورت اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو ساقط کر دیا ہے۔ یعنی اگر ایک حاملہ عورت ہے اور اس کو اپنے حمل کا ڈر ہے، خوف ہے، بچے کی ولادت کا خوف ہے یا اس کی اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حاملہ عورت کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے، روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر وہ رکھتی ہے اور اسے اپنی بیماری کا خدشہ نہیں ہے، اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہے، اپنے بیمار ہونے کی اس کو کوئی وہ خدشہ نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے روزہ رکھنا رخصت تو ہے، لیکن اگر رکھ لیتی ہے تو عزیمت پر عمل ہے، اگر چھوڑ دے تو رخصت پر عمل ہے۔ اسی طرح مرضعہ، یعنی مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت، کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر اس وجہ سے دودھ پلانے کی وجہ سے اگر اس کو بیمار ہو سکتی ہے، بیماری کے اندر بڑھنے کا، اضافہ ہونے کا خدشہ ہے یا بیمار ہونے کا خدشہ ہے، دونوں صورتیں، یا پہلے سے بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خدشہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، نہ رکھے، ترک کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے اسے ایک خاص قسم کی رخصت اور اس پر ایک رحمت ہے۔ اگر وہ رکھ لیتی ہے تو یہ عزیمت ہے، اگر نہیں رکھتی تو یہ رخصت ہے، اور اللہ کی طرف سے رخصت پر جب عمل ہو، اللہ اس بندے کی رخصت کو قبول کرتا ہے اور اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اس حوالے سے ایک بات جو گزارش بہت اہم ہے، جو بہت ہی ہمارے معاشرے کے اندر معیوب ہے، ایک بات عام ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو مسافر نہ ہو، جو دہاڑی دار مزدور ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر بات کرنا، 1 منٹ کے اندر بات کرنا اہم سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو دہاڑی دار مزدور ہے اسے اللہ کی طرف سے رخصت نہیں ہے، اسے اس بات کی اجازت اللہ نے یا شریعت نے نہیں دی کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، اس وجہ سے کہ میں دیہاڑی لگاؤں گا، مزدوری کروں گا، تھک جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ نہیں، ایسی صورت میں اس کے لیے شریعت میں میرے ناقص علم کے مطابق کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور علماء کرام اس کو اجازت دیتے ہیں کسی دلیل کی بنا پر، تو وہ علماء کرام سے مسئلہ فتویٰ لے سکتا ہے۔ لیکن میرے ناقص علم کے مطابق، اب تک کے علم کے مطابق، یہ ہے کہ اللہ نے مزدور کے لیے، دیہاڑی دار کے لیے رخصت نہیں رکھی۔ وہ کام چھوڑ دے، اللہ سے دعائیں مانگے، کوئی ہلکا پھلکا کام کر لے، کوئی اور مزدوری کر لے، لیکن روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ
اس روزے کی فضیلت ہی اتنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے، یہ مزدوری دیہڑی عذر نہیں بنتا، اگر ایک روزہ ایک انسان نے بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے زمانے کے روزے رکھتا رہے وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے ناقص اسلام کے مطابق دیہڑی دار مزدور کو چاہیے کہ یا اپنی مزدوری میں کام کم کر لے یا دیہڑی میں کام کم کر لے، لیکن روزہ نہ چھوڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہمارے اس ملک پاکستان میں مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے، اللہ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اپنا خاص کرم نازل فرمائے، اور ہمارے اندر جو صاحب ثروت لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان صاحب ثروت لوگوں کو توفیق دے کہ ہر مہینے خاص طور پہ ماہ رمضان میں اور عمومی طور پر ہر ماہ ان دہاڑی دار مزدوروں کے ساتھ اس ماہ رمضان کے اندر، اس ماہ غفران کے اندر ان مزدور طبقے کے ساتھ، دہاڑی دار لوگوں کے ساتھ خصوصی تعاون کریں، ان کے لیے اللہ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین جو کرتے ہیں ان کا تعاون قبول فرمائے، اور جو کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، جو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔